خورشید صاحبہ اپنا کلام سنا رہی تھی۔ وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے، یہ اگر رسم و روایت سے بغاوت ہے تو ہے، سچ کو میں نے سچ کہا جو کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ اگر دنیا کی نظروں میں حماقت ہے تو ہے۔ لیکن میں یہاں سے یہاں تک اگر آیا ہوں تو یقینی طور سے میرا کوئی خاص مقصد ہوگا، اور وہ مقصد نہ کہ میں میرے جیسا ایک تنہا ایک ادنا سا شاعر، بلکہ ہزاروں کی تعداد آپ سب لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے بیشتر لوگ، قابل دانشور لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک ملاقات کے لیے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ پولیس محکمے میں اور بھی بہت سارے لوگ رہے ہیں، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، دنیا جب تک رہے گی، لیکن چند لوگوں میں ایک نام بہت کم وقت میں پوری دنیا میں ایک ایسا کام کہ پولیس محکمے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب شوہر، ایک کامیاب باپ، ایک کامیاب آفیسر اور ایک سچا ہندوستانی، سچا ادیب، سچا شاعر، میرے بہت ہی عزیز دوست قیصر خالد صاحب یہ جلوہ افروز ہیں۔ آئیے پرزور تالیوں سے، آپ کتنی محبت کرتے ہیں انسانیت سے، محبت سے، ادب سے۔ میں نے بہت پہلے ان کے لیے ایک شعر کہا تھا، حالانکہ وائے مجھے شکایت بھی ملی، آج تک ایک ہی شعر کہہ پایا۔ سر ایک ہی شعر اب تک ہو پایا ہے، انشاءاللہ جب ہوگا کہوں گا کہ تمہیں دیکھا تو ہم نے آج پہلی بار یہ جانا، پولیس والوں کے سینے میں بھی یارو دل دھڑکتا ہے۔ آئیے بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب قیصر خالد صاحب سے آئیں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ ابھی 22 تاریخ کو ایک بہت بڑا پروگرام وہ کرنے جا رہے ہیں یشونت راؤ چوہان میں، مجروح سلطان پوری صاحب پر، آپ تمام لوگ وہاں سے۔ شکریہ نظر اور دوستو، دہراوی سے بہت پرانا رشتہ رہا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان شعر پڑھنے لگا تو یہاں کئی بار آیا، اور اب بھی جب یہ دعوت آئی تو ہم نے کہا کہ جانا چاہیے۔ بہت پرانا رشتہ ہے، اپنے سارے لوگ ہیں، اور یہاں آ کر جو مٹی کی خوشبو ملتی ہے نا، وہ بڑے بڑے گھروں میں نہیں ملتی ہے۔ لوگوں کے دل بڑے کشادہ ہیں۔ بہرحال چونکہ آج ہم جس جشن کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں، اس جشن کا پیغام بھی انسانیت کا ہے، محبت کا ہے۔ جتنے صوفی ہوئے سبوں نے صرف محبت کرنا ہی سکھایا ہمیں، بے شک انسان کو انسان سمجھنا سکھایا، سب سے ملنا سکھایا، اور نفرتوں کو دور کرنا سکھایا۔ اسی حوالے سے ایک مطلب اور ایک کیا کہنا جی شاہ عرض کیا ہے کہ چھپ کے سینے میں ایک آگ سی تو رہے، چھپ کے سینے میں ایک آگ سی تو رہے، شہر جاں میں کہیں روشنی تو رہے، واہ واہ، شہر جاں میں کہیں روشنی تو رہے، اور یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا، یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا، یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا، آدمی کم سے کم آدمی تو رہے۔ ہاں کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا، آدمی کم سے کم آدمی تو رہے۔ یہ شاعری ہے دوستو۔ اور ایک مطلب اور ایک شعر دیکھیے کہ سیدھا اگر نہیں ہے تو چالاک بھی نہیں، سیدھا اگر نہیں ہے تو چالاک بھی نہیں، وہ ایک شخص اتنا خطرناک بھی نہیں، کیا کہنے، وہ ایک شخص اتنا خطرناک بھی نہیں، اور رحمت سے تیری بڑھ کے نہیں ہے میرے گناہ، رحمت سے تیری بڑھ کے نہیں ہے، بڑھ کے نہیں ہے میرے گناہ، ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے قیصر صاحب، واہ واہ واہ، رحمت سے تیری بڑھ کے نہیں ہے میرے گناہ، کیا کہنے، ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں۔ کیا کہنے، کیا سادگی سے بڑا شعر کہہ لیا آپ نے، واہ واہ۔ اور ایک چھوٹی سی نظم میں سناتا ہوں کیونکہ محبتوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جی، اور یہ عرس بھی ہے، عرس کا پیغام بھی محبت کا ہے۔ یہ ایک نظم میں نے کہی تھی، ایک فلم کے لیے، ایک ڈرامے کے لیے لکھی جا رہی تھی، اور مجھے جی، یہ کہا گیا کہ صاحب آپ ایک ایسی نظم لکھیے جس میں کہ ہیرو ایک ملک میں رہ جاتا ہے، ہیروئن دوسرے ملک میں چلی جاتی ہے، اور ان دونوں کے بیچ ایک سرحد، ایک بارڈر آ جاتا ہے، یہ مل نہیں پاتے، دو پیار کرنے والے دل جدا ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے دوستو، جب میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو انسان سے جدا کرتی ہے وہ ایک سرحد ہے، وہ ایک بارڈر ہے۔ کیا پھر وہ آپ کا مذہب ہو، آپ کے
معاملات ہوں، آپ کی زبان ہو، آپ کی پہچان ہو، جو بھی ہو، انسان سے انسان کو الگ کرنے والی چیز ایک سرحد ہے، اور اسی کو ہم کو توڑنا اور مٹانا ہے، انسان کو انسان کے پاس لانا ہے۔ یہ تمام جو آستانے ہیں یہ انسانوں میں فرق نہیں کرتے، یہ سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی ملت نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، جس کو چاہے، جس کو مانگنی ہے دعا وہ آ جائے، چلا جائے، اپنی جھولی وہاں سے بھر کے واپس آ جائے۔ تو یہ پیغام ہے، تو یہ نظم ہے، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، دل سے دلوں کو جڑنے دو نا، کیا کہنے، دل سے دلوں کو جڑنے دو نا، کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا، کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ابھی ملنے دو اب ملنے دو نا، اس کی تکرار ہوتی رہے گی کیونکہ پیغام یہی ہے۔ جی، تو ایک سی رنگت ایک سی بولی، ایک سی رنگت ایک سی بولی، ہم سارے ایک جیسے، گھر کہیں ہوگا، کہیں سے آئے ہوں گے، ایک سی رنگت ایک سی بولی، ایک ہی مٹی ایک سی باتیں، ایک ہی مٹی ایک سی باتیں، ایک سے دن ہیں ایک سی راتیں، کیا کہنے، ایک سے دن ہیں ایک سی راتیں، خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب، کیا بات، خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب، رنگ پھر ان میں بھرنے دو نا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اب ملنے دو نا، ہائے ہائے، کیا معصومیت سے، واہ 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 واہ، کیا دل سے کہنے، دلوں کو جڑنے دو نا، اور رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے، کیا بات ہے، رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے، مایوسی آشا بھی وہی ہے، ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے، مایوسی آشا بھی وہی ہے، ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے، پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے، کیا بات ہے، پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے، پھر یہ برف پگھلنے دو نا، کیا کہنے، واہ پھر واہ یہ واہ، برف پگھلنے دو نا، واہ واہ واہ، کیا کیا پیغام ہے، واہ واہ، اب ملنے دو نا، آہا، کیا دل اشارات، سے دلوں کو جڑنے دو نا۔ اور یہ تمام نوجوان موجود ہیں، ان کے حوالے سنیے یہ بند ارشاد، کہ حسن و عشق بھی ایک سے اپنے، حسن و عشق بھی ایک سے اپنے، حسن و عشق بھی ایک سے اپنے، ایک سی حسرت ایک ہے سپنے، واہ واہ واہ، ایک سی حسرت ایک ہے سپنے، خوف و یقین بھی ساتھ ہمارے، کیا بات ہے، ڈر بھی ہم کو لگتا ہے، ہم کو وشواس بھی ہے، جی، خوف و یقین بھی ساتھ ہمارے، ہر سو وحشت پاؤں پسارے، کیا یہ ڈر ہے، یہ ٹیرر ہے، خوف و یقین بھی ساتھ ہمارے، ہر سو وحشت پاؤں پسارے، سرحد ہم دونوں کو پکارے، آہا، سرحد ہم دونوں کو پکارے، ہاتھ پکڑ کر چلنے دو نا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پرزور تعلیم سے استقبال کریں دوستو، سرحد ہم دونوں کو پکارے، ہاتھ پکڑ کر آہا، چلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، کیا کہنے، دل واہ سے واہ، دلوں کو جڑنے دو نا۔ واہ واہ واہ، اور آخر میں چند اشعار غزل کے پڑھ کر لے دو۔ شکریہ بھی، اللہ کرے یہ پیغام دور دور تک پہنچے اور لوگ ملتے جائیں، یہ ملک ترقی کرے، لوگ جڑیں، مضبوط ہو، آمین، سماج آمین، مضبوط ہو، یہی پیغام تھا۔ بآواز بلند آمین کہہ سکتے ہیں، بہت سچا پیغام شاعری کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ اب ایک غزل چونکہ سارے لوگوں نے پڑھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو ان کو آتی نہیں ہے، تو ایک بہت آسان سی غزل، ارشاد، تیری باتیں چرچا تیرا، تیری باتیں چرچا تیرا، تیری باتیں چرچا تیرا، میں ہوں اور اب قصہ تیرا، تیری باتیں چرچا تیرا، میں ہوں اور اب قصہ تیرا، دونوں کی جب ایک ہے منزل، واہ، دونوں کی جب ایک ہے منزل، پھر کیوں الگ ہے رستہ تیرا۔ آہا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، دوستو شاعری میں غزل میں بھی بڑی بات آہا، کہی جاتی کیا خوبصورتی سے شعر کہیں قصر صاحب، واہ واہ۔ میں اس سلسلے کو اور یہاں آگے بڑھا دوں کہ بہت دیر سے مشاعرہ کنوینر شکیل امین خان صاحب آپ کو شال پیش کرنا چاہتے ہیں پرزور تالیوں سے، کیونکہ یہ شعر آپ نے ایسا پڑھا ہے کہ یہاں ہزاروں شالیں آپ کو پہنائی جا سکتی ہیں۔ ارے بھائی شکریہ۔ جو ورشت ہیں موجود ہیں، ان کا بھی پیغام یہی ہے، اس حوالے سے یہ غزل آج میں نے سوچا نہیں تھا لیکن یہ پڑھ رہا ہوں میں۔ اور ایک اور عظیم شخصیت نشاط خان صاحب بڑے ادب پرور ہیں، اس مشاعرے کے صدر ہیں، پرزور تالیوں سے۔ نہیں، آپ کی محبت میں کمی نظر آ رہی ہے دوستو، یہ یہاں سے محبت کی شمع ہے، یہ خانقاہی محفل ہے، آپ پرزور تالیوں سے ایک بار زندہ دلی کا ثبوت دیجئے۔ دھراوی کی محبت میں قیصر صاحب اپنے ساری مصروفیت چھوڑ کے آپ کے سامنے آئے۔ جی، عرض کر رہا تھا کہ
وہ شعر میں ہوں اور اب قصہ تیرا، دونوں کی جب ایک ہے منزل پھر کیوں الگ ہے رستہ تیرا. واہ. اس لیے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ تیرا میرا کچھ بھی نہ کر اب، آہا. تیرا میرا کچھ بھی نہ کر اب، جو کچھ بھی ہے میرا تیرا. واہ واہ، یہی تو پیر اور مرید ہوتا ہے. کیا بات ہے. تیرا میرا کچھ بھی نہ کر اب، جو کچھ بھی ہے میرا تیرا. جو کچھ بھی ہے میرا تیرا. صحیح یاد دلائے. جو کچھ بھی ہے میرا تیرا، اول اول میری باتیں. آہا، اول اول میری بات ہے. دوستو معرفت میں جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کیا کو کہنے؟ کہ اول اول میری باتیں، آخر آخر چرچا تیرا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اول اول میری باتیں، آخر آخر چرچا تیرا. شرمندہ ہوں دیکھ کے حاصل، کیا بات ہے. شرمندہ ہوں دیکھ کے حاصل، منزل میری رستہ تیرا. شرمندہ ہوں دیکھ کے حاصل، منزل میری رستہ تیرا. اور اس کا مقطع آخری شعر کہ اس پر بھی ہو چشم کرم اب، کیونکہ ہم عرس منا رہے ہیں یہاں پہ. جتنے بھی بزرگان دین ہے اس سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے، ان کے توسط سے خدا ہم پہ مہربانی کرے، تمام علاقے پہ مہربانی کرے کہ اس پر بھی ہو چشم کرم اب، خالد بھی ہے بندہ تیرا. آہا. اس پر بھی ہو چشم واہ واہ. کرم اب، خالد بھی ہے بندہ تیرا. شکریہ، مہربانی. قیصر صاحب، بہت ہی پیاری اور سچی شاعری سے آپ نے نوازا. بزم جیلانی کی جو صدر ہیں حاجی عبدالرشید صاحب، یہ آپ کی خدمت میں یقینی طور سے بہت ہی عمدہ شاعری سے آپ نے نوازا. اور ان کے لخت جگر رفیق بابا بھی ساتھ میں ہیں. میں چاہتا ہوں آپ پرزور تعلیم سے استقبال کریں. قیصر صاحب کا جتنا بھی استقبال کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے، یقینی طور سے کم ہے زندگی میں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اٹھاؤ کیمرہ، تصویر کھینچ لو ان کی. یہ ایسے لوگ کہاں روز روز ملتے ہیں. ایک چھوٹا سا اعلان جو کہ کرنا میں بھول گیا تھا، نظر میں پہلے اعلان کر دیا. دوستو، پاسبان ادب جو تنظیم ہے، آپ کو معلوم ہے یہاں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں. پپی بھائی ایک اور آپ کے شذائی ہیں، شال پہنانا چاہتے ہیں. آپ پرزور تعلیم سے استقبال کریں. اور یقینی طور سے بہت معیاری پروگرام ہے. مجروح صاحب کا وہ شعر ایک مجھے بھی یاد آیا کہ مجروح